نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی روح کے اسلام کے سامان پیدا کر الہی روح کے اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک کلاس میں میری تقریر کا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک کہ جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فساد و بلاغت کا ڈھاڈے مارتا سمندر ہے، اس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی صادق اور برابروں میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجیے کہ خدا قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب الجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا، شعراء حیران سمجھ رہ گئے کہ جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت، سلامت اور رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی ساتھ کو آزاد بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے بس مجھے قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات اور شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظر، یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حق کا رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور ایمانداری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے ذات و گمراہی کی گردن میں پھنسی انسانیت کو ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بات کا وعدہ خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہن قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس محدود دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اور اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سر سے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس کر افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارے یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ فتح تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر أن تقرأها۔ کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی طرف چلتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانا وہی ہے جہاں تو آخریات پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی
اور پہلا مقام ہے کہ جب والدین کو اس کے آخر انعام سے نوازا جائے گا تو خود ہی پڑھنے والے کے مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا. حضرات گرامی قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے آدمی ہوں گے جن کے لیے جہنم واضح ہو چکی ہوگی. حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا, پروردگار عالم اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان لوگوں کو صحابہ کرام کی فکر سے نجات عطا ہوگی. مسلمانوں, قرآن کریم واضح برکت و سعادت ہے جو روح خداوندی ہے, مادہ حیات اور جسمان زندگی ہے. وہ آپ کا قوم جو پشت مردہ چلی آ رہی تھی, دنیا جس کو ذلیل و حقائق سے جانتی تھی, کوئی ان کو ان کی مہمانیوں میں ٹھیک رہا سمجھتا, کوئی ان کو جو لائق کا خطاب دیتا. لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جو لائق کا صحابہ اکرام ہو گیا, جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا, ان کو رضی اللہ عنہ و رسول کا مسئلہ ملا. جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر قرون ہو گیا. وہ قوم جو کبھی کرونے نہیں بدل سکتی تھی, طاقتوں کو حکومت ایسی لیس ہو گئی جس نے مصر دوسرا کا گول خط میں ملا دیا. بڑی بڑی سلطنتیں حکومتوں کا قرآن آیا یہ زمانے میں زندگی آئے, قرآن آیا تو مساوات کا پیغام آیا, قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا, قرآن آیا تو مذہب زندہ ہوئے, قرآن آیا تو مصر دوسرا کا گول خط میں ملا, قرآن آیا تو تب تو انسان کو حقوق ملے, قرآن آیا تو صحابہ کو عزت ملی, قرآن آیا تو باطل ملے آتے جنہیں ٹوٹ پڑے, قرآن آیا تو کفر کی طرف توڑ گیا, قرآن آیا تو توحید ملی ایمان ملا, قرآن آیا تو کوئی صاحب بار حضرتا ہوا. ہاں مجھے کیا لینے دیجیے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی, قرآن آیا تو اپنا آباد و سلام کی آئی, قرآن آیا تو ایک میرے شروع ملے, قرآن آیا تو قرآن آیا مسلات ہمارے جیون میں پھیلتے سارے مدد کو ملا, قرآن آیا تو دوستوں سب کچھ ملا. مگر افسوس ہم نے قرآن مقدس کے دعوت میں کرنے کر دیا, ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر صدر عباس کا تاج تھا, ذلت و رسوائی کی بات میں جا گری, وہ قوم کامیابی جس کے آگے کا استقبال کرتی تھی, ناکامی اس کا مقدر بن گئی. وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے بزرگان بہنوں نے میدان خالی کر دیا تھا, آج ایک چیوٹی بھی اس کا ماننے کے لیے تیار ہے. وہ قوم جس نے کبھی حکومت اور سلطنت کا فرض انجام دیا تھا, آج مجھے ہمارے زندگی پسند کر رہی ہے. وہ قوم جس کا کبھی تاریخ میں آزادی آج ماتم بنا ہے, وہ قوم جس کی ماں نے روشنی کا محنت کی, حال مستقبل اس کی تعریف ہے. مسلمانوں, سمجھو, ہوشیار ہو جاؤ, خبر کا پتہ چاک کرو, قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ.